بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باب اور حدیث شریف دونوں کو اس لیے ہی دہرایا کہ طلباء عزیز مذکورہ عبارت پڑھ چکے ہیں اور وقت کی کمی ہے. اس باب پر لوگوں نے 10 گھنٹے کلام کیا ہے اور ہم کو بہت مختصر وقت میں چند باتیں سمجھنی. اصل سبق تو درسگاہ میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ادارہ یہ چاہتا ہے کہ جو حضرات کبھی درسگاہوں کا رخ، مدرسوں کا رخ نہیں کرتے، ان کے سامنے یہ بات آئے کہ بھئی یہ اداروں میں پڑھایا کیا جاتا ہے. تو پوری ٹرین تو نکل گئی لیکن اخیری ڈبہ ہاتھ آ گیا. تو اخیری ڈبے میں بھی اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو منزل تک تو پہنچ جائے گا. یہ مدرسے کا اصل میں بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ہم کو اس کا شکریہ ادا کر کے ان مجالس میں شامل ہونا چاہیے. یہ بڑی مبارک مجلسیں ہوتی. یہ بات طے ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے ابھی
قرآن کریم بھی ختم کیا گیا، اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایسے لمحوں کو گنوانا نہیں چاہیے. اپنے اوقات کو قربان کر کے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے ایسی مبارک محفلوں میں شامل ہونا چاہیے. بڑی نورانی مجلسیں ہوتی ہیں یہ، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہوں. امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی کاوشوں کے بعد امت کے سامنے 6275 حدیثوں کا مجموعہ رکھا ہے. اور یہ قد و کاوش کے نتیجے میں یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلائی. ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے غسل فرمایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، استخارہ کیا ہے، اور پھر اس کو اپنی کتاب میں مندرج فرمایا ہے. حضرت نے تو اتنی محنتیں کی، اور ہم اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے کہ آ کر کم سے کم ان کی قد و کاوش کو سن لیں. بہرحال جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ ایسا مبارک موقع ہاتھ آ رہا ہے. آخری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید پیش کی. دو عنوان ہے اس کے، ایک کتاب التوحید، دوسرا رد علی الجہمیہ. اب اگلی اور پچھلی کتاب میں مناسبت کیا ہے؟ اس بنا پر کہ جو محققین ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اور ان کی کتابوں میں ابتدا اور انتہا میں ارتباط ہوتا ہے. ایک قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، جسے کتاب التوحید بھی کہہ سکتے ہیں، اور آخری کتاب بھی کتاب التوحید ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آغاز میں بھی توحید درکار ہے، انجام میں بھی توحید درکار ہے. انما الاعمال بالخواتیم، کہ بھائی آپ نے ایمان لانے کے بعد اعمال کیے، عبادات کی، زندگی اچھی طرح گزاری، کہیں اخیر کے اندر عقیدے میں گڑبڑ نہ آ جائے، جیسے جہمیہ کے عقیدے میں گڑبڑ آئی، اور دنیا سے کہیں بے ایمان نہ جائیں، توحید لے کر جائیں، تو یہ جتنا کیا ہے وہ سب پر اللہ اجر دیں گے. یا یوں کہیے کہ توحید کا دوسرا اگر معنی لیا جائے تو وہ ایمان ہے. کتاب الایمان سے شروع کیا، کتاب الایمان پر ختم کیا. یہ ارتباط ہے، یہ ربط ہے شروع میں اور اخیر میں. اور اگر حدیثوں کو دیکھا جائے اور نفس کتاب کو دیکھا جائے تو سوال ہوتا ہے کہ بھئی پہلی تو باب قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بدء وحی سے آغاز کیا ہے کتاب کا، یہ بطور تمہید کے، تمہید میں یہ بتایا کہ ایمان اور دین کی بنیاد در حقیقت وحی پر ہے، وہی بنیادی چیز ہے۔ جتنی چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ تمام وحی میں سے نکل کر آئی ہیں، من گھڑت نہیں آئی۔ اس لیے آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، اور کیفا سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 30 ابواب قائم کیے ہیں، جن میں سے 20 پہلی جلد میں ہے، 10 دوسری جلد میں۔ کیفا سے کیفیت تو بہت کم مراد لیتے ہیں امام بخاری، اختلاف کی طرف اشارہ کر۔ تو بدء الوحی سے شروع کیا، یہ تمہید ہے، دیباچہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ دیباچہ ہے، اور پھر پورا قرآن کریم ہمارے سامنے آ گیا، یہ اصل کتاب۔ اس لیے اصل قرآن کریم شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور سورۃ الفاتحہ کو پارے کے اندر داخل نہیں کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تمہید ہے، دیباچہ ہے۔ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو پہلے دیباچہ لکھتے ہیں، پھر پوری کتاب آتی، پھر خاتمۃ الطبع کے طور پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ آخری باب لگایا ہے۔ اب حدیث جو لائے ہیں پہلی، وہ حدیث النیہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پہلی حدیث حدیث النیہ، آخری حدیث حدیث التسبیح۔ نیت سے شروع کیا، تسبیح پہ ختم کیا ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ عزم مصمم کو کہتے ہیں۔ کچے ارادے کا نام نیت نہیں ہے۔ کر بھی لوں نہ بھی کروں، اس کو نیت نہیں کہتے۔ نیت یہ ہے کہ پختہ عزم کرنا کہ کرنا ہی ہے مجھے۔ وہاں سے کتاب کا آغاز کیا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ روایت لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم پڑھنے بیٹھا تو ایک تو علم کا غبار کبھی کبھی ہوتا ہے، جب پڑھنے بیٹھا تو کتاب دیکھی تو کتاب امیر المومنین فی الحدیث کی ہے۔ حدیث شریف پہلی جو آئی وہ پہلی مرتبہ جو ہے امیر المومنین کہلانے والے حضرت عمر کی آئی۔ اس کے دماغ میں کہیں جو ہے امیر المومنین بننے کا خیال پیدا نہ ہو جائے، اب میں بھی امیر المومنین بنوں۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غریب الدیار حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اخیر میں پیش کی کہ اپنے دماغ میں بڑا زعم لے کے مت چلو، ابو ہریرہ کی طرح غریب بن کر زندگی گزارو تو تم کو علم حاصل ہوگا۔ اب پہلی حدیث کے اندر اخلاص سے نیت کا سبق دیا کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو گے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو اجر ملے گا۔ اور اخیر میں حدیث شریف لائے اور باب لائے وزن اعمال کا، گویا بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاص سے میں نے کتاب کو شروع کیا ہے، اور اخیر میں اگر آپ کے اعمال کے اندر اخلاص رہا تو وزن رہے گا، ورنہ بے وزن رہے گا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص سے شروع کیا، اخلاص پہ ختم کیا، نیت سے شروع کیا، نیت پر ختم کیا، ایمان سے شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، توحید سے شروع کیا، توحید پر ختم کیا۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے مبدأ المبادی سے۔ مبدأ المبادی وہی ہے، ہر چیز کی بنیاد دین کے اندر دیکھی جائے تو وہی نکلے گی، اصل اس کی وہی نکلے گی۔ اور غایت الغایات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آخری چیز۔ اب حدیث تسبیح کو اخیر میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ ابن ناصر الدین دمشقی ایک مصنف گزرے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التنقیح فی حدیث التسبیح۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد کی مطابقت کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تسبیح پر کتاب کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب تو کسی کام سے فارغ ہو تو تسبیح پڑھا کر، اللہ کی حمد بیان کیا کر۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ کر فارغ ہو رہے ہیں، اس لیے مجلس علمی سے کھڑے ہو رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں زبان سے اور لکھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنی کتاب کے اخیر میں دعا کر لوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مقولہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہاں سبحان اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ معلوم ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دعا بھی ہے۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک اور بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی کتاب ختم کرتے ہیں تو اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جب کوئی کام ختم کیا جاتا ہے تو آدمی وظائف پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ جیسے نماز پڑھنے کے بعد آدمی ذکر کرتا ہے، اس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کام سے فراغت کے بعد اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی اختتام ہوا کتاب کا، اور وہ کتاب کا اختتام کیسے ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرق ضالہ کے ساتھ کافی لڑے،
کہیں معتزلہ کو ٹھکانے لگایا، کہیں مرجئہ کو ٹھکانے لگایا، کہیں قدریہ کے پیچھے پڑے، اور اخیر میں باقی بچ گئے تھے تو جہمیہ کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بظاہر محسوس فرما رہے ہیں کہ میں اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی مہم میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تسبیح کرتے ہوئے اپنی مہم کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ علامہ بلقینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بخاری شریف جامع ہے، جامع تو آپ جانتے ہیں، جس کتاب کے اندر 8 ابواب ہوں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یہ 8 کتابیں اور 8 ابواب جس کتاب کے اندر ہو وہ کتاب جامع کہلاتی ہے، جبکہ وہ ایمانیات سے شروع ہو رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب یوں تو جامع ہے ہی، لیکن کبھی کوئی اچھا کلام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت جامع کلام کیا اس۔ گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب پڑھنے والوں کی زندگی کے لیے جامع ہے، یہ زندگی بنانے کے لیے جامع نسخہ میں نے پیش کیا ہے۔ علامہ نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیک فالی لی ہے اس بات سے کہ اللہ میری کتاب کو کل ترازو کے اندر آخرت میں وزنی بنا دینا۔ امید کی ہے کہ یہ وزنی بن جائے، میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ ویسے تو 25 سے زیادہ تصنیفات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اور ایک تصنیف فرمائی ہے چاند کی روشنی میں قضائے صحابہ اور تابعین لکھی۔ ہم تو لائٹیں جلتی ہے اس کے بیچ میں بھی کچھ لکھ نہیں پاتے، لیکن امام بخاری نے اتنی کم عمر کے اندر قضائے صحابہ اور تابعین لکھی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ ان کی دوسری بھی کتابیں جیسے ادب المفرد، بڑی جامع کتابیں، زندگی بنانے کے لیے اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، بعض جگہ درس کے اندر داخل ہے۔ ایک عجیب بات سناؤں آپ کو، جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کی انتہا کر رہے ہیں وہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پر کتاب کو ختم کیا ہے، تو جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو ثنا سے شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو جہاں امام بخاری کی کتاب کی ابتدا ہے وہاں سے نماز کی انتہا ہے، نماز کی ابتدا ہے وہ انتہا یہ ابتدا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی سنتوں کے مطابق بنانا چاہیں تو میری کتاب کو وزنی سمجھ کر پڑھنا، تو تمہاری زندگی بھی انشاءاللہ کل ترازو جب تلے گا اس کے اندر اعمال تو وزنی نکلے گی۔ یہ تو سب ابتدا اور انتہا اور اخیر میں حدیث تسبیح کیوں لائے، اس کی بحث ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ العزیز نے الابواب والتراجم میں لکھا کہ میرے نزدیک ایک دوسری توجیہ ہے، وہ توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
کسی بھی کتاب کی انتہا پر انسان کی زندگی کی انتہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی موت کے لیے تیار رہو. بھئی اعمال کب تولے جائیں گے؟ مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ ظاہری بات ہے کہ اعمال تولے جائیں گے مرنے کے بعد، تو اشارہ کر دیا کہ دنیا سے جانا ہے، عمل کا وزن کیا جائے. اب دو باتیں خالی سمجھو آپ. یہ پوری کتاب کی بحث تو میں کروں گا نہیں، وقت بہت کم ہے اپنے پاس. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سادات میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں اعمال کے عند اللہ وزنی ہونے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں. اس سے عمل وزنی ہوگا. اعمال کا وزن کیا جائے گا. جہمیہ کو رد کیا. علامہ زاہد الکوثری نے لکھا ہے کہ جہمیہ کے 22 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو وزن اعمال کا مخالف ہے. معتزلہ تو مخالف ہیں ہی وزن اعمال کے. وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کر لیں گے. وزن کا معنی انہوں نے عدل کے لیا ہے. اور ہم کہتے ہیں آیات اور احادیث اتنی ہے کہ ایسی تعویل کرنے کی چندان ضرورت نہیں. تعویل جب کی جاتی ہے جب اصل پر ہم کسی طرح اتر نہ پائیں. یہاں تو احادیث ہیں، آیات ہیں، وزن کی تو کئی آیات ہیں قرآن کریم میں، لہذا اس کو اپنی اصل کے اوپر رکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں عمل نظر نہیں آتا تو کیسے وزن کریں گے؟ جیسے گلاب کا پھول تو نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی، تو خوشبو کو تو تول نہیں سکتے، کیسے وزن کریں گے؟ ان لوگوں نے اصل میں ایک انجیکشن، جیسے کورونا میں جو لوگوں نے انجیکشن لیا وہ بیچارے بعد میں ہارٹ کے شکار ہوئے، لیکن جو ہے کورونا سے بچ گئے. اس طرح انہوں نے ایک انجیکشن جو لینا چاہیے جو اہل سنت نے لیا ہے، انہوں نے نہیں لیا ہے. اہل سنت نے انجیکشن لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ انجیکشن اللہ ہر چیز پر قادر، وزن کرنے پر قادر ہے. نظر نہ آئے جب بھی وزن کرنے پر اللہ قادر ہے. ہم نے ایسا انجیکشن لے لیا، ہم کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. یہ پرابلم جتنے ہیں یہ ان لوگوں کو، یہ باطل فرقے والے جتنے ہیں نا، ان کو یہ سب پرابلم آتے ہیں. جیسے ایک بھوکے آدمی کو پوچھا گیا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 روٹیاں ہوتی. تو وہ سامنے والے نے کہا کہ 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں، یہ روٹیاں کہاں سے لائے؟ کہا وہ اصل میں میری ضرورت ہے، 4 آپ کی ضرورت. اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ امام بخاری کا دعویٰ ہے. لیکن علماء تشریف رکھتے ہیں عمل کے وزن کی حدیث نہیں لا سکے. تو کیا لائے؟ قول کے وزن کی دلیل لائے. عمل کا وزن، عمل تو ثقیل چیز ہے اور قول تو لطیف چیز. امام بخاری نے قیاس کیا کہ جب اللہ تعالی قول کا وزن کر لیں گے تو عمل کا وزن کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم، ایک قول ہے قولہم اور ایک قول ہے اقوالہم. قولہم والی روایت کو ترجیح دی ہے. اعمال جمع لائے اور قول واحد لائے. کیوں؟ قول کا تعلق زبان سے ہے، زبان ایک ہی ہے، اور اعمال جوارے سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، پیر سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں. تو وہ جمع کا صیغہ لائے، اعمال جمع کا صیغہ لائے اور قول واحد کا صیغہ لائے کہ
کہ زبان ایک ہی ہے. قول کے وزن کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی دو کلام، کلمتان اصل میں کلامان ہیں، محبوبتان، حبیبتان بمعنی محبوبتان، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب اور پیارے ہیں. خیال آیا کہ جب اللہ کو محبوب ہیں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور دشوار ہوں گے. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر باعتبار ادائیگی کے بہت آسان ہیں. خفیفتان کے معنی یہاں ہلکے ہونے کے معنی سہل الادا، ادائیگی میں سہل ہیں. جب خفیف کا لفظ آیا تو سامع کے ذہن میں آیا کہ پھر تو وہ بے وزن ہوں گے. فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان عمل کے اندر بہت زیادہ ہیوی ہوں. اب ایک بات سمجھیے ذرا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سبحان اللہ نصف المیزان اور الحمدللہ تملؤ. سبحان اللہ آدھا میزان کا پلڑا بھر دے اور الحمدللہ سے وہ پورا ہو جائے. تو سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت رکھ رہے ہیں، یہ سب کہاں جائے گا؟ یہ وزن جو ہے باعتبار انوار کے ہے، باعتبار انوار کے. اور میرا سبحان اللہ پڑھنا اور جنید بغدادی کا سبحان اللہ پڑھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. سب کا سبحان اللہ یکساں نہیں ہے. دیکھیں کتنی روشنیاں جل رہی ہیں. ابھی دوسری اور ٹیوب لائٹس جلا دی جائے اگر، تو کیا یہ ٹیوب لائٹس نہ کہیں گی کہ نہیں اب ہمارے اندر برداشت کی طاقت؟ روشنی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اس طرح پلڑے میں اعمال کی نورانیت بڑھتی جائے گی، اس سے وزن کیا جائے گا. وہ وزنی ہوں گے، مراد نورانیت ہے. تو ثقیلتان فی المیزان استدلال کا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب کلمات میں وزن ہو سکتا ہے تو پھر عمل کا وزن کیوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس اخیری حدیث شریف سے استدلال ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے. امام بخاری کہتے ہیں اپنی مجلسوں کو ذکر پر ختم کیا کرو. ایک اور مسئلہ طے کرتے ہیں. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے، صفات میں سے تنزیہ، یعنی اللہ تعالی بے عیب ہیں، کوئی بھی عیب کی چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. اور الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. تو تعریف سب اس کی ہے، عیب اس میں بالکل نہیں ہے. تو جو ذات عیب سے پاک ہے اور کمالات سے پر ہے وہ ہے عبادت کے لائق. تو اب نکل آیا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا سے جاتے ہوئے کسی شخص نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا بلکہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا تو وہ بھی ایمان پر دنیا سے گیا. حافظ ابو زرع رازی بڑے محدثین میں سے ہیں، کئی شاگرد ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں. ان کا آخری وقت آیا، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ حدیث مشہور ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہو، اور آخری وقت میں دنیا سے جائے گا تو یقین ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟
تو یقین تو ہوگا ہی۔ حافظ ابو زرع دنیا سے جا رہے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، شاگرد شرما رہے ہیں کیسے تلقین کرے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تو تلقین کیسے کریں؟ اتنے بڑے شیخ کو کیا تلقین کریں گے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں پڑھی؟ ایک شاگرد جو ہے اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے شروع کیا ان فلان ان فلان ان فلان ان ھذا الشیخ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ ہی پہ رک گیا۔ حضرت نے نزا کے عالم میں بھی آنکھ کھولی اور فرمایا تجھے پوری حدیث پڑھائی ہے میں نے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب لا الہ الا اللہ پہ حافظ ابو زرع پہنچے تو روح قبض ہو گئی، گویا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئی۔ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کفارہ مجلس والی حدیث حضرت امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے، اس کو لائے نہیں۔ اس کی جگہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی صحیح روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، حالانکہ یہ 3 جگہ پر نقل فرمائی گئی۔ دوسری جگہ جو نقل فرمائی ہے وہ حدیث کی فضیلت سنیے ذرا، من قال فی یوم 100 مرۃ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر۔ کیا فضیلت بیان کی! فرمایا کہ کسی نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر پڑھ لیا تو چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما۔ سبحان اللہ کی اتنی فضیلت ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 4 کلموں کا مکسچر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا ہمیشہ کسی عمل کی ہوتی ہے نیت کے ساتھ اور انتہا وزن کے اوپر ہوگی، اس لیے اپنے عمل کو وزنی بنانے کے لیے آغاز میں اپنی نیت کو انتہائی طور پر درست کرو، طالب علموں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سننے والوں، سنانے والوں۔ تو آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اختتام پذیر فرمایا ذکر پر۔ اب جو یہاں سے جانے والے حضرات ہیں ان کو سبق دیا کہ بھئی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ میرے ایک دوست تھے جو بخاری برسوں تک پڑھائی انہوں نے، وہ تقریر بخاری کے موقع پر آخری درس میں فرماتے تھے کہ اگر پورے سال کچھ نہیں کیا اور پورے سال کچھ نہیں پڑھا تو اخیر میں امام بخاری نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ زبان سے ہی آدمی جنت میں جاتا ہے، زبان ہی کی گڑبڑ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر کسی نے کوئی کلمہ، کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہیں فضولیات ہو رہی ہیں، اچانک زبان سے ایک کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ انسان 70 سال کی جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا یہ آج کا سبق ہے۔ اور دوسرا سبق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ میں نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ پڑھنے والوں تم بھی اپنی زبان سے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ تمہاری زندگی میں ذکر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے سبق سے فارغ ہوتے تو فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معلوم ہوا کہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، بڑا قیمتی وظیفہ ہے، بڑا قیمتی ذکر ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ 35 کا وقت مجھے دیا تھا، سامنے والی گھڑی میں اگر صحیح دیکھ رہا ہوں تو 34 بتا رہی ہے،
اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح عطا فرمائے. جن بزرگوں نے پڑھایا اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے. مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہمارے استاذ مکرم مرحوم حضرت مولانا عبد الاحد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. ادارے کو روح بترقی رکھے. جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دینی دنیاوی جو تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اس سے مالا مال اور آراستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ جن طلباء نے پڑھا ہے مزید علوم سے مالا مال فرما. اے اللہ جو دستار ان کو دی جائے گی اس کی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. اے الہ العالمین اپنی رضا کے لیے ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما, جنت کے داخلے نصیب فرما. اے اللہ ان سے کام لے لے, ان کو قبول فرما لے. اے اللہ مدرسے کی نیک نامی کا اور خوش نامی کا انہیں ذریعہ بنا. اپنی اساتذہ کی دعاؤں کو لینے والا ان کو بنا. اور اے اللہ ہمیشہ مدرسے سے ان کو وابستگی نصیب فرما, اپنے مادر علمی کو یاد رکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین اس کی خدمت کا جذبہ اور ذوق عطا فرما. اے اللہ جو معاونین ہیں جو ادارے کی دامے درمے سخن قدم مدد فرماتے ہیں ان تمام کو دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرما. اے الہ العالمین جو ادارے میں علماء پڑھا رہے ہیں اللہ ان کو علم باعمل نصیب فرما. اور اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے مدارس اسلامیہ, مساجد, مراکز دینیہ, خانقاہوں اور مقابر کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اور اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات کا وضو باقی ہے جلدی سے وضو سے فارغ ہو جائے اطمینان کے ساتھ.